اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا دھرنا تھا اور ہم تقریباً 12 بجے سی پے کے بلیدہ کراس میں ہمارا جلوس پہنچا اور کافی تعداد میں لوگ آئے تھے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور جب ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو مولانا ہدایت الرحمان کو رابطہ کیا گیا تھا، پتہ نہیں انتظامیہ کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے، کہ آپ جا کر وہاں دھرنے والوں سے ریکویسٹ کریں کہ جو دھرنا پورے بلوچستان میں اسمبلی کے سامنے کوئٹہ میں ہو رہی ہے تو اس دھرنے والوں کو وزیر اعلیٰ نے 3 دن کا ڈیڈ لائن دیا ہے کہ 3 دن تک ہم بارڈر کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں گے، بارڈر کی چھٹیاں کم کر کے 3 کو 1 کریں گے، اور دوسرے معاملات کو بھی ہم جو سپلائی ہے آئل تیل کی وہ ہب تک اس کو بغیر کسی روک ٹوک کے اس کو ہم بحال کریں گے۔ تو پھر اس وقت ہمارے کچھ ساتھی نہیں آئے تھے، مند والے دوسرے، تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو بلوچستان کا اوورآل یعنی دھرنا ہے، چونکہ پورا بلوچستان چمن، چھاگی، نوشکی جتنے بھی بارڈر ہیں، واشوک، تو اگر ہم یہاں کوئی اور دھرنا شروع کریں تو پھر وہ بھی گلہ کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارا جو کہ ایک مطالبہ وہاں ہم کر رہے تھے وہ پورے بلوچستان کا مسئلہ ہے، تو صرف تربت میں یہ دھرنا لوگ دے رہے، تو یہ کچھ عجیب لگتا تھا۔ لیکن چونکہ ہمیں ان کا ڈیٹ وغیرہ پتہ نہیں تھا تو پھر ہم نے مشورہ کیا، پھر ڈپٹی کمشنر نے بھی اسسٹنٹ کمشنر اور اپنے بندے بھیجے کہ میں ادھر دھرنے میں آتا ہوں، آپ دھرنا ختم کریں۔ ہم نے کہا کہ آپ نہیں آئے، اب جب بھی جتنے دھرنوں میں گیا ہے ان کا کوئی پریکٹیکلی کوئی فائدہ کسی کو نہیں ہوا ہے۔ تو بہرحال پھر ہم نے مولانا ہدایت الرحمان کو کہا، یقین دلایا کہ ہم مشورہ کر کے یہ دھرنے کو مؤخر کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ہم نے سب ساتھیوں سے حاجی محمد نور صاحب، خواجہ عبد الرازق، خواجہ حاجی حاصل صاحب، دوسرے جتنے بھی ہمارے ساتھی تھے، ہم نے مشورہ کیا اور ہم نے یہ طے کیا کہ اس دھرنے کو ہم وہ بلوچستان کے دھرنے کی حمایت کرتے ہیں جو اسمبلی کے سامنے ہے، وہ سب بلوچستان کی ڈیمانڈ ہے، اور اگر 3 دن کے بعد وہاں کوئی ریسپانس نہیں ملا، بارڈر کے مسائل حل نہیں ہوئے، تو مولانا ہدایت الرحمان نے بھی کہا، پورے اپوزیشن جمعیت اور دوسرے نیشنل پارٹی سب نے کہا کہ ہم دوبارہ پورے راستوں کو، پورے بلوچستان کے راستوں کو بند کریں گے، گوادار، سی پے، کوئٹہ، کراچی جتنے بھی۔ تو پھر اس یقین دہانی کے بعد، چونکہ ایک صوبائی اسمبلی کا ممبر تھا، ہم نے یہ اپنے دھرنے کو ختم کیا۔ پھر ڈپٹی کمشنر نے پیغام بھیجا کہ اپنے ڈیمانڈ ہمیں دے دیں، کیا آپ کے ڈیمانڈ ہے۔ پھر ہم ایک وفد کی صورت میں گئے، ابھی ہم ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کر کے آئے ہیں، ہم نے اپنے ڈیمانڈ ڈپٹی کمشنر کو دیے اور ہم نے ان کو کہا کہ اگر یہ لوگوں کو بار بار آپ پریشان نہ کریں، وہ بارڈر کے جو مسائل ہیں، وہ جو وزیروں نے، ظہور یا دوسرے وزیروں نے جو اپنے نام دیے، وہ غریبوں کے نام کاٹے، ان کو آپ کینسل کریں۔ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ میں اس کو ویریفائی کرتا ہوں، تو یہ جو میرے ٹائم میں فروری کے بعد جو لسٹ ہے اس کو میں ویریفائی کر کے جو ان کے دیے گئے نام ہیں ان کو میں نکالتا ہوں، اور جن کو گاڑیوں کو ٹوکن نہیں ہے ان کو بھی میں کنسیڈر کروں گا، اور ان کے لیے بھی کوئی راستہ نکالوں گا کہ ان کو بھی دوبارہ ٹوکن مل جائے۔ باقی بلیدہ تربت روڈ ہے وہ تو بالکل ابھی تک مکمل نہیں ہے، اور تھوڑا بہت جو کام وہ ڈامبر وغیرہ لگے وہ بھی
غلط مٹیریل استعمال ہوا ہے وہ 1 مہینے بھی نہیں چلیں گے. اس کو دوبارہ تحقیقات کر کے اس کو دوبارہ مٹا کے پھر دوبارہ بنائی جائے. اور درمیانی روڈ میناز اور سلو اور کوچ تک اس نے کہا کہ میں بہت جلد ان کو ایک ٹینکر دے دوں گا کہ وہ اس کو پانی لگائیں تاکہ لوگوں کو مٹی سے کوئی آسانی ملے. تو یہ اس نے وعدہ کیا. اور میناز کے جو بازار ہے اس کے لیے میں ایک گریڈر خود بندوبست کروں گا کہ وہ یہ جو جمپ وغیرہ ہیں یا ایکشن کی طرف سے ڈیسی نے یہ بھی کہا تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے. لیڈی ڈاکٹر کے لیے اس نے کہا کہ کچھ لیڈی ڈاکٹر ابھی بھرتی ہو رہے ہیں وہ بھی ہم دیں گے. میں نے کہا من تم اور بنیدہ سب کو لیڈی ڈاکٹر بہت ضروری ہے. اور جو لوگ مارے شہید کیے گئے بنیدہ میں یا کسی اور علاقے میں ان کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے کیونکہ وہاں ابھی کسی کا جان و مال حفاظت نہیں ہے. خاص کر بنیدہ میں مند و تمپ و دشت میں پنجور میں اس طرح کے قتل و غارت نہیں ہو رہے جو بنیدہ میں ہو رہا ہے. تو یہ صرف اس کی وجہ ہے کہ ضرور بنیدے سے لوگ ناراض ہیں اور لوگ یہ ادارے ایجنسیاں اس کو سوال کریں ظہور صاحب کو کہ یہ 6 مہینے کے دوران کتنے لوگ چھوٹے اسٹوڈنٹ پہاڑ میں گئے ہیں. یہ کس کی وجہ سے؟ کیونکہ وہاں روزگار نہیں ہے, وہاں کوئی سہولت نہیں ہے, تعلیم کا سہولت نہیں ہے, صحت کا نہیں ہے, لوگ بیزار ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اور مند روڈ کے لیے بھی ڈیسی نے ابھی وعدہ کیا ہے کہ میں بلڈوزر بھیجوں گا اور آجی آصل اور آجی محمد نور سے وہ انشاءاللہ جلدی کل کہتا ہے کہ وہ MMD والے کو بلائے اور یہ بھی بہت لوگوں کو ایک ریلیف ہماری یہ آج کے ملاقات میں وہ ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں لیکن میں آخر میں یہ سب لوگوں کا کہ جنہوں نے ہمیں ساتھ دیا ہمارے دھرنے کو کامیاب کیا اور کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تو میں ان کو داد دیتا ہوں. اور انشاءاللہ میں ابھی بھی عوام کے ساتھ ہوں. جب بھی عوام کو ضرورت ہوگی تو ہم اس طرح یہاں اپوزیشن ہے وہ رہے گا انشاءاللہ. بجلی کا مسئلہ ہے ہم بجلی کے لیے 2 مہینے کا ٹائم دیں گے کہ وہ چیف آف واپڑا یا منسٹر واپڑا فیصلہ کرے کہ ہم بل دیں گے اور یہ جو ہم نے معاہدہ کیا ایران سے 7 روپے فی یونٹ اس کے حساب سے ہمیں بل لے لیں اور ہم جو ہے نا بجلی ہمیں چاہیے. اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمنٹ ہاؤس تک لانگ مارچ کریں گے ٹوکن کے لیے بھی اور اس کے لیے اور ہم منسٹر واپڑا کو بھی ملیں گے. اگر اس کے باوجود نہیں ہوا تو یہ گریڈ کو تربت میں انشاءاللہ ہم کال دے دیں گے عوام کو. یہ گریڈ کو ہم بند کریں گے کیونکہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے بجلی سے. تو آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو خدا را جینے کا حق دو. مکران بلوچستان کے لوگوں کو آپ کوئی ریاست کوئی سہولت نہیں دے رہا ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ کہتے پاکستان زندہ باد. وہ اس سے زیادہ محب وطن کوئی نہیں ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہمیں پانی دو, ہمیں بجلی دو, ہمیں روزگار دو, یہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے. آپ خدا را اپنے رویہ کو تبدیل کریں. اگر نہ تو لوگ مجبور ہیں کہ بکٹی جیسے تاریخ یا ڈاکٹر مہرنگ جیسے کوئی مومنٹ عوام مجبور ہو کر ان کو سب کو اکٹھے ہو کر پھر یہ آپ کے لیے بڑی مصیبت کا باعث بنے گی. اس سے پہلے آپ ہوش لے لیں, اس پر آپ فکر کریں کہ وہ معاملہ حالات کو اب نہ ہونے دیں ورنہ عوام اب باشعور ہے, عوام تنگ آ چکا ہے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادتی ہے مکران یہ پورے بلوچستان کے غریبوں کے لیے. تو اس لیے میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں یہ ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے صاحب آجی آصل صاحب عبدالرازق اور دوسرے ساتھی جو بیٹھے ہوئے میں ان کو مشکور ہوں. اور ہم نے اس لیے یہ ضروری سمجھا کہ جب ڈیسی کے ملاقات کے بعد ایک لوگوں کو میسج جائے کہ ہم نے آج جو بلوچستان میں احتجاج ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے سامنے
اس کی حمایت کرنے کے لیے اپنا دھرنا مؤخر کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آئندہ ہمارے یہ مطالبات پورے نہیں ہوئے تو ہم دوبارہ اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے اور ہم سی پیک میں بھی بیٹھیں گے اور لانگ مارچ کر کے اسلام آباد تک بھی جائیں گے انشاءاللہ. تو میں آپ لوگوں کا سب کا شکر گزار ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. تو آپ کی بڑی مہربانی.